نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اللہ کی ذات کائنات کے ہر جانب ہر انداز سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر اپنی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کمالات سے پوری کائنات بھری پڑی ہے۔ اب جس طرف تم چہرہ پھرو اللہ تعالیٰ اسی جانب موجود ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اللہ کی رضا ہر اس جانب ہے جس جانب تمہارا چہرہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں، 17 مہینے مسلمانوں نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اب 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل مسجد قبلتین کے اندر نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ملا، جب یہ وحی آئی، آپ نے اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ اکرام نے بھی آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، آپ کے اس مبارک عمل کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہی چہرہ رخ کو پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات پر جب مختلف لوگوں کو اشکال ہوا، اعتراضات ہوئے، یہودیت اس کے بارے میں کہنے لگی کہ یہ کیسی نماز ہے، کبھی تو آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، قبلہ اسے بناتے ہیں، پھر بیت اللہ کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، یہ شمال اور جنوب یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے، جس طرف تم چہرہ پھرو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا اسی طرف ہے۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہی اللہ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی وسعت والی ہے، اتنی زیادہ قدرت والی ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اور وہ جاننے والا ہے کہ کون میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، کون میری بات پر عمل کرتا ہے، اور کون اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے، اس میں اشکالات پیدا کرتا ہے، اس میں اعتراضات کے جوابات ڈھونڈتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہر ایک نے مختلف انداز سے کوئی نہ کوئی زاویہ بنایا، جیسا کہ کہنے لگے وہ یہودی اور اسی طرح عیسائی اور مشرکین، اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے بنا دی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد۔ ان یہودیوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، وہ بھی کہنے لگے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ اب اسی انداز سے وہ شرک کرنے لگے، مختلف باتیں کرنے لگے، مختلف قسم کے الزامات لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے، اللہ کی ذات پاک ہے بیوی بچوں سے، اللہ کی ذات
پاک ہے اس طرح کے عیبوں سے، اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے معاملات سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یعنی آپ کو جو یہ منظر نظر آ رہا ہے، کائنات کی ہر چیز جو آپ کے سامنے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے سجایا، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفات کے اندر چہکتی ہوئی، مہکتی ہوئی یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کی تخلیق اللہ نے کی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی زینت بنایا، جسے اللہ نے اس کائنات کی خوبصورتی بنایا۔ یہ سب کچھ ایسی ہے کل لہ قانتون، جو اللہ کی فرما بردار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جو کچھ اللہ نے چاہا، کائنات کی ہر اس چیز نے جسے اللہ نے بنایا اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کے مطابق چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ کی وہ ذات ہے جو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو، زمینوں کو، یعنی یہ زمینیں اور آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جیسے 7 آسمان بنائے، اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ سورۃ طلاق کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائی، آسمان بھی 7 بنائے، اور ان زمین اور آسمان کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، مختلف قسم کی مخلوقات کے لیے روزی رزق کا بندوبست کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی معاملے کا، اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کیا، اس کے بنانے کا، اس کے دنیا میں لانے کا، اس کو دنیا میں سجانے کا، دنیا کے معاملات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف یہی کہا کن فیکون، بس وہ سب کچھ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کہا اور فیکون، اتنی ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق وجود میں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کائنات کو سجا دیا گیا، اللہ کی قدرت کے ساتھ کائنات کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کن فیکون یعنی کن کہا، بس وہ فیکون ہو گیا۔